حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ سورت کا نام ہے سورۃ حامیم الدخان۔ اس میں ایک اور شبے کا جواب دیا گیا ہے، وہ شبہ لکھ لیں۔ ہم نے مان لیا ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، لیکن وہ ہماری پکاریں سنتے اور جانتے ہیں۔ وہ ہماری پکاریں سنتے اور ہمارے حالات کو جانتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ ہماری پکاریں سن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، جواب وہ سمیع علیم نہیں ہے۔ سورت کی 4 باتیں، ربط، دعویٰ، خلاصہ، امتیازات۔ اسمی ربط میں نے لکھا، جو شخص زخرف القول کا شکار ہو کر توحید چھوڑ بیٹھا وہ دخان، دھوئیں والے عذاب کا انتظار کرے۔ اور سورت کا معنوی ربط یہ ہے کہ شبے کا جواب ہے، دعویٰ یہ چل رہا ہے الدعاء للہ وحدہ یا نفی شرک فی الدعاء۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، تمہید ما ترغیب ہے۔ سورت کا دعویٰ آئے گا، شبے کا جواب، تخویف دنیاوی اخروی آئے گی، بشارت اخروی آئے گی، درمیان میں توحید پر ایک دلیل عقلی آئے گی۔ ساتھ ساتھ عرض کروں گا، امتیازات لیلہ مبارکہ کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں۔ مکہ والوں پر قحط آیا، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے، اور جاری دریا کے رکنے کا ذکر وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ قوم تبع کا ذکر اس صورت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم نے قرآن آسان کر دیا، یہ تذکرہ بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ مولانا اب تھوڑا سا حاشیہ لکھ لیں، والکتاب المبین، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 سارا قرآن، نمبر 2 سورت، نمبر 3 دعوی سورت۔ اور انزلناہ کے 2 جملے لکھنے ہیں، انا انزلناہ نمبر 1 اپنے معنی پر، انزلنا اپنے معنی پر ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا۔ اور نمبر 2 ماضی شروع فی الفعل کے لیے، انزلنا ماضی کا صیغہ ہے، ماضی شروع فی الفعل کے لیے اس رات میں اتارنا شروع کیا۔ اب میں معنی کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ یہ تمہید ما ترغیب ہے، شوق دلایا جا رہا ہے۔ والکتاب المبین، اور قسم کتاب کی، کتاب سے مراد سارا قرآن یا کتاب سے مراد سورت یا کتاب سے مراد دعوی سورت؟ قسم میں اللہ کریم کو کتاب کی، اس قرآن کی یا اس سورت کی یا دعوی سورت گواہ ہے، یہ سورت گواہ ہے، سارا قرآن گواہ ہے۔ اب جواب قسم محذوف، جواب قسم محذوف، ما بقیا موضع و شبہت
قسم محذوف ہے، ما باقیہ موضع شبہتن، اردو میں شبے کی گنجائش تو نہیں رہی، یہ کتاب گواہ ہے، شبے کی گنجائش تو نہیں رہی۔ اب مولانا دوسرا قول عرض کرتا ہوں، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، سورت کی، دعوی سورت کی، یہ کتاب گواہ ہے۔ کیا گواہ ہے؟ انا کنا منذرین، انا کنا منذرین، یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ اور درمیان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ جملہ معترضہ ہے، یا جواب قسم ہے ما باقیہ موضع شبہتن، یا جواب قسم ہے انا کنا منذرین۔ تیسرا قول سنیں، والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی، ایسی کتاب جو مسئلے کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلنا، یہ جواب قسم ہے، ہم ہی نے اتارا اس کتاب کو برکت والی رات میں۔ یہ تین قول عرض کر دیے۔ انا انزلنا، اب انزلنا کے دو معنی، انزلنا اکٹھا نازل کرنا، یا تو معنی انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً اتارا ہم نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا۔ یہ برکت والی جو رات ہے اس میں اکٹھا قرآن اترا، لیکن کہاں سے اکٹھا اترا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پہلے پہلے آسمان پر، یہ جو ہمارا آسمان ہے سامنے والا، ایک معنی۔ یا دوسرا معنی انا انزلنا، ماضی شروع فی الفعل کے لیے، یقیناً ہم نے اتارنا شروع کیا اس قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں اتارنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 22 سال 5 مہینے اور کچھ دن وقفے وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ دو معنی مولانا، پہلا معنی سنائیں، ہم نے اس کو اکٹھا اتارا، کہاں سے؟ سارے نہیں بول رہے، کہاں سے؟ کہاں پر اتارا؟ آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا آپ کے سینے پر نازل ہوتا رہا، دل پر۔ اور دوسرا معنی اتارنا شروع کیا اس رات میں، مبارک دن، جو برکت دی ہوئی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ انا کنا منذرین، اس رات سے مراد رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ آیت ہے دلیل، اس سے مراد 15 شعبان والی رات نہیں ہے، خیال کرنا، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ انا کنا منذرین، حکمت انزال کیوں نازل کیا؟ یقیناً ہم منذرین، آگاہ کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، خیر اور شر سے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ ہونا سامنے جملہ لکھ لیں، اللہ کی 9 صفات برائے اثبات توحید۔ اب میں نمبر لکھواتا ہوں، انا انزلنا 1، منذرین 2، انا کنا مرسلین 3، انہ هو السمیع السمیع 4، العلیم 5، رب السماوات 6، یحیی 7، ویمیت 8، ربکم وربکم 9 صفتیں ہیں اللہ کی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ فضیلت لیلہ، اس رات کی فضیلت۔ فیہا یفرق، اس رات میں لکھے جاتے ہیں، یفرق بمعنی یکتب، لکھے جاتے ہیں، مدارک نے معنی کیا یکتب، تقسیم کیے جاتے ہیں یعنی لکھے جاتے ہیں۔ کل امر حکیم، ہر حکم، ہر معاملہ حکیم جو مضبوط ہو۔
अटल हो, जो वापस न हो। हकीम के ऊपर लिख ले जो वापस न हो। हर मजबूत हुक्म, मुहकम हुक्म जो वापस न हो, अटल, वो तकसीम किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। बड़े बड़े जो उमूर हैं ना, वो मलाइका के सपुर्द किए जाते हैं। कहत है मिसाल के तौर पर जंगे बदर में जलील होना, सामने लिखेंगी कुल्लु अमरिन हकीम के सामने। मसलन कहत व ग़ज़वे बदर में जलील होना, मुराद बड़े काम, ऊपर लिख ले मुराद छोटे छोटे ना। अमरम में निंदना, हुक्म होकर हमारी तरफ से। अमरन का माना किया हुक्म होकर हमारी तरफ से। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, यकीनन हम भेजने वाले हैं, हम भेजने वाले हैं। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, हम भेजने वाले हैं। नीचे लिख लें इस किताब को। नंबर 2, इस रात में मलाइका को। दूसरा क्या माना किया? हम भेजने वाले हैं किसको? इस किताब को। इस वना बोलते नहीं है, किसको भेजने वाले हैं? ये वल किताब। और या दूसरा माना इन्ना कुन्ना मुरसलीन, यकीनन हम भेजने वाले हैं फरिश्तों को इस रात में। ये जो बरकत वाली रात है, दो माने। और रहमतम मिर रब्बिक, ये मफूल लहू है, वास्ते रहमत करने के तेरे रब की तरफ से। किताब का भेजना भी रहमत है, मलाइका का भेजना भी रहमत है। रब तेरा रहमत करना चाहता है, ये मफूल लहू है। या दूसरा कौल उलमाए किराम गौर करें, मफूल मुतलक है, इबारत थी रहीमना रहमतन। दूसरा कौल मफूल लहू आपने नहीं लिखा, कैसे याद रहेगा? नंबर 2 मफूल मुतलक रहीमना रहमतन, हमने रहमत की है, रहमत करनी तेरे रब की तरफ से। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, ये आ गया मकसूदी दावा। तुम कहते हो मान लिया हमने, हमारे जो माबूद हैं शफी गालिब नहीं है, लेकिन सुनते जानते तो हैं। वो सुनकर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दें, अल्लाह आगे कबूल करे न करे। फरमाया वो समी भी नहीं है, अलीम भी नहीं है, कैसे तुम्हारी सिफारिशें सुनकर आगे पहुंचाएंगे? इन्नहु हुवस समीउल अलीम, इस पर आपने लिखा ही नहीं मकसूदी दावा। यकीनन वो अल्लाह करीम हुई, सुनने वाले हर एक चीज को, जानने वाले हर एक चीज को। रब्बिस समावाति वल अर्द, रब आसमानों का और जमीन का। ये मिर रब्बिक जो है ना, मिर रब्बिक रहमतम, ये मिर रब्बिक ये मुबदल मिन्हु है, उससे बदल आ गया, यानी रब आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। इन कुंतुम मुकिनीन, अगर हो तुम यकीन करने वाले। लिखे ऊपर जज़ा महजूफ, जज़ा इनकी जज़ा महजूफ है, अगर हो तुम यकीन करने वाले। जज़ा महजूफ कौन सी जज़ा? 2 लफ्ज़ आगे लिख लें, ये दलाइल काफी हैं, ये दलाइल अगर तुम मानने वाले हो तो ये दलाइल काफी हैं। ला इलाहा इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई गैबाना पुकारों के लायक सिवाय उस अल्लाह के। युही, जान डालता है, वो युमीत और जान निकालता है। रब है तुम्हारा और रब है तुम्हारे पहले बाप दादाओं का। शुबे की गुंजाइश तो बाकी नहीं रही। बल हुम फी शक्किन यलअबून, बल्कि वो बीच शक के हैं। यलअबून, खेल कर रहे हैं, खेल तमाशा कर रहे हैं, उनको आखिरत की फिक्र ही नहीं है। सुभान अल्लाह, जो हमने ऊपर निकाला था ना जवाब कसम, मा बाकिया मौज़े व शुबहतिन, अगर आपको याद हो अभी हमने निकाला है, ये उस्त इस्तिदराक है, शुबे की गुंजाइश तो बाकी नहीं रही। फिर क्यों नहीं मानते? फरमाया बल्कि इस वजह से नहीं मानते, हम फी शक्किन, बल्कि वो बीच शक के हैं। नीचे लिख ले यानी इनकार, यानी इनकार।
شک میں ہیں یعنی انکار میں ہیں، یلعبون کھیل تماشا کر رہے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں۔ فارتقب، یہ فا تفریعیہ ہے، فا تفریعیہ، آگے لکھنے جملہ، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو ارتقب، یوں جملہ تھا، فا تفریعیہ، ایک جملہ فٹ کرنا ہے، اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو ارتقب، انتظار کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا ایک ایک لفظ جو ہے موتیوں کی طرح آپس میں پرایا ہوا ہے، ایک ہی لے گیا۔ یوم یاتی السماء بدخان مبین، جس روز آئے گا آسمان سات دھوئیں کھلم کھلا کے، نیچے لکھ لے مولانا بے دخان کے نیچے مراد قحط۔ از ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 بوقت قرب قیامت، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ والوں پر قحط آیا، اتنے بھوکے ہوئے کہ بھوک کی وجہ سے آسمان ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوئیں کا آنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب ایک دھواں چھا جائے گا۔ یغش الناس، جو ڈھانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے دردناک۔ ہونا اوپر لکھے مقولہ مشرکین، مقولہ مشرکین، مشرک کہیں گے یہ عذاب ہے دردناک۔ نمبر 2 دوسرا لکھیں ادخال الہی، یا اللہ فرمائے گا یہ ہے عذاب دردناک، یہ ہے عذاب دردناک۔ اب کیا کہیں گے؟ ربنا اکشف عنا العذاب، نیچے لکھیں یقولون، کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہٹا دے ہم سے عذاب، کھول دے، ہٹا دے، یقیناً ہم مومن ہوں گے، ماننے والے ہوں گے۔ انا لہم الذکریٰ، تکذیب معاہدہ، تکذیب معاہدہ، معاہدے کو جھٹلانا، کیسے ہوگی ان کے لیے نصیحت؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ تحقیق آ چکے ان کے پاس رسول مبین، مسئلے کو واضح کرنے والا۔ کیسے نصیحت حاصل کریں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ منافق کا یہ معنی نہیں کہ مکہ میں منافق تھے، میں وہ ایسے عام انداز میں عرض کر رہا ہوں، دل میں بات اور ہے، زبان سے اور ہے، جی ہم عذاب ہٹ گیا تو مان لیں گے، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ آ گیا ان کے بعد رسول مبین، مسئلہ کھول کے بیان کرنے والا، ثم تولوا عنہ، پھر منہ موڑے رہے اس سے، ماضی استمراری۔ وقالوا، اور کہتے رہے، ماضی استمراری، معلم مجنون، یہ سکھایا ہوا ہے کسی آدمی کا، کسی بندے نے اس کو سکھایا ہے۔ آپ کو بلعام کا نام بھی بتایا تھا، 14ویں پارے کا حوالہ بھی دکھایا تھا، لوہار کی دکان پر آپ بیٹھتے تھے، مکے والے کہتے وہی سکھاتا ہے۔ کہیں گے معلم، پیغمبر سکھایا ہوا ہے کسی بندے کا، مجنون، معاذ اللہ یہ پاگل ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا، یقیناً ہم کھولنے والے ہیں، ہٹانے والے ہیں عذاب، قلیلاً کچھ مدت۔ قلیلاً کا معنی مونا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، میں کیا کروں؟ کچھ تھوڑا ہٹانے والے ہیں، کیا معنی؟ کچھ مدت کے لیے ہٹانے والے ہیں۔ انکم عائدون، یقیناً تم لوٹنے والے ہوگے، تم پھر کوئی بے ایمانیاں کرو گے۔ یوم نبطش البطشا، جس روز پکڑیں گے ہم پکڑنا، بطشا پر لکھیں بدر یا قیامت،
بدر یا قیامت، یا بدر کے میدان میں پکڑیں گے یا قیامت کے دن پکڑیں گے، اس روز پکڑیں گے ہم البتہ پکڑنا الکبرا بہت بڑا، انا منتقمون یقیناً ہم پورا پورا بدلہ لینے والے ہوں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا عذاب ہٹ جائے تو مان لیں گے، یہ جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کی بے ایمانی کا، ان کا مقصد عذاب کو ہٹوانا ہے، مسئلہ ماننا نہیں ہے۔ اگر یہ ماننے والے ہوتے تو پیغمبر آ چکا تھا، اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، نمونہ تخفیف دنیاوی، نمونہ تخفیف دنیاوی، ڈراوے کا نمونہ سنو۔ البتہ تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، یہ فتنہ کا بیان آ گیا، کیسے آزمایا تھا؟ آزمائش یہ تھی، انہوں نے نیچے لکھے آزمائش یہ تھی، اور آیا ان کے بعد رسول بڑا معزز، ان ادو الی عباد اللہ۔ اب اس کے دو معنی ہیں، سامنے لکھے۔ نمبر 1، حرف ندا محذوف، عباد اللہ منادا۔ نمبر 2، عباد اللہ مفعول بہ۔ اب میں دونوں معنی کرتا ہوں۔ عبارت تھی ان ادو الیہ یا عباد اللہ، سنائیں تو ان ادو الیہ یا حرف ندا محذوف ہے اور یہ منادا ہے، یہ کہ ادا کرو میری طرف اے اللہ کے بندو، ادا کرو۔ نیچے جملہ لکھیں، جو حقوق اللہ نے تم پر واجب کیے، جو حقوق اللہ نے تم پر واجب کیے اے اللہ کے بندو ادا کرو۔ اور دوسرا مفعول بہی ہے۔ اب دوسرا معنی ہو رہا ہے بالکل، ان ادو الیہ عباد اللہ، حوالے کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو، یعنی ان کو غلامی سے آزاد کرو۔ دوسرا معنی حوالے کرو میری طرف اللہ کے بندوں کو، یعنی ان کو غلامی سے آزاد کرو، فرعونیو میری قوم کو غلامی سے آزاد کرو۔ دو معنی ہو گئے۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، وہی میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ تَعَالُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اللہ کریم پر، اللہ کے مقابلے میں چڑھائی نہ کرو، اللہ کے حکم نامے کو مان لو۔ ادو الیہ عباد اللہ کا جو دوسرا معنی ہم نے کیا ہے، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، اس میں اشارہ ہے حقوق العباد کا، اور اللہ تعالی اللہ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اس میں اشارہ ہے حقوق اللہ کا، دونوں حق پورے کرو۔ یقیناً آتیکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں سلطان مبین، سات دلیل واضح کے، معجزات لے کر آیا ہوں، عصا والا، ید بیضا والا۔ وَإِنِّي أُسْتُو بِرَبِّي، اس پر لکھے اندماج، مقصودی بات ذکر کرنا، غیر مقصودی چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا، قوم نے نہ مانا، فرعونی مخالف ہو گئے، قتل کے منصوبے بنائے، سارے قصے آپ پڑھ چکے۔ وَإِنِّي أُسْتُو، جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تیار ہوئے، حضرت نے فرمایا یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں اپنے رب کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کس بات سے پناہ میں آ چکا ہوں؟ انترجمون، کہ تم مجھے سنسار کرو، مجھے پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر قتل کر دو، میں رب کی پناہ میں آیا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر نہ تصدیق کرو تم میری، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا تصدیق والا۔ فَاعْتَزِلُونِ، بس الگ ہو جاؤ مجھ سے، الگ ہو جاؤ مجھ سے، میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، مجھے قتل کرنے سے باز رہو۔ فَاعْتَزِلُونِ، الگ ہو جاؤ مجھ سے، نیچے لکھیں یعنی قتل سے، قتل نہ کرو۔ فَدَعَا رَبَّهُ، درخواست موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بس پکارا اپنے پروردگار کو، مسلک الانبیاء فی مسلط الدعا، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا عقیدہ، بس پکارا حضرت نے اپنے پروردگار کو، نہ ہاؤلائے، یقیناً یہ قوم ہے مجرمون، عادی مجرم، فَأَسْرِ بِعِبَادِهِ لَيْلًا۔ اللہ نے دعا قبول کی، لمبا قصہ آپ سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں۔
بس لے چل تو میرے بندوں کو لیلن راتوں رات. یہ جو با ہے نا بے عبادی، یہ بات تجرید کی ہے. اسرے سے رات کا معنی نکال لیا، ورنہ اسرے کا معنی ہوتا ہے رات کو لے چل. آگے جو لیلن آ گیا تو رات کا معنی اسرے سے نکال لیا. اب کیا معنی؟ لے چل. رات والا معنی نہیں کرنا کیونکہ رات آگے آئی ہوئی ہے لیلن. بس لے چل تو میرے بندوں کو راتوں رات. انکم متبعون، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے. فرعون پیچھے آئے گا. قصہ پڑھ چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر پار ہو گئے. 12 راستے بنے ہوئے تھے. میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں. حضرت اپنی قوم کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. فرعون پیچھے آنے لگا کہ راستے بنے ہوئے ہیں خشک، میں بھی قوم کو لے کر پیچھے ان کے جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا، مارنے کا ارادہ کیا. میں ماروں، دوبارہ پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ سکے. اللہ فرمایا نا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس سے پہلے بھی اندماج ہے. اندماج لکھ لیں وَاتْرُكِ اور متبعون کے درمیان. فرعون پیچھے چلا، قوم کو لے کر پہنچ گئے. دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا وغیرہ، سارا قصہ. حضرت پار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں لاٹھی ماروں، پانی چل پڑے. اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، انہیں سمندر نو سکا رحمن لے. میرے پیغمبر چھوڑ دے سمندر کو رحمن، خشک ٹھہرا ہوا خشک چھوڑ دے میرے پیغمبر. ڈنڈا نہیں مارنا. رحمن بے معنی ماں کے سن. رحمن بے معنی ٹھہرنے والا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، مولانا جملہ لکھ لیں سامنے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ کے حاشیے پر قاعدہ ہے کہ گزشتہ زمانے کے کسی امر کی حکایت کی جائے تو قلنا یا کوئی اور مناسب فعل محذوف ہوتا ہے. بس یہ گزشتہ زمانے کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور حکم بیان ہو رہا ہے. وطر جہاں حکم ہونا گزشتہ زمانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس سے پہلے کل نام محذوف ہوگا یا کوئی اور اس قسم کی عبارت محذوف ہوگی. آپ کو مثال دکھاؤں، کیا کریں؟ سورۃ اعراف کھولیں. مولانا پورا قرآن نظر میں رکھنا پڑتا ہے پڑھانے کے لیے. ٹورنامنٹ دیکھنے سے وقت ملے تو بندہ سارے قرآن پر نظر ڈالے. اب کیا کریں؟ یہ صفحہ 155 کھولیں. اب یہ جو دوسری سطر ہے آیت نمبر 159 کے بعد میں دوسری سطر سے معنی کرتا ہوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا اس موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے. أَنِ اضْرِبْ، یہ وحی کیان تفسیریہ، مار تو اپنے ڈنڈے کے ساتھ پتھر کو. اضرب امر ہے، اب امر بیان ہو رہا ہے گزشتہ قصے کا. پھر فَانْبَجَسَتْ، درمیان میں فعل معذوف ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا. ضربہ یہاں پر محذوف ہے، مناسب کوئی فعل نکالیں گے. آؤ جی. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، میرے پیغمبر چھوڑ دے. قلنا، ہم نے کہا چھوڑ دے سمندر کو خشک یا ٹھہرنے والا. انہم جند مغرقون، سبحان اللہ. انہم جند مغرقون، اس کی نیچے لکھے حکمت ترک. وَاتْرُك حکمت ترک، کیوں چھوڑ دے سمندر کو خشک؟ اس لیے یقیناً وہ لشکر ہیں مغرقون، غرق کیے ہوئے. ہماری حکمت ہے میرے پیغمبر، آنے دو ان کو.
اسی جگہ غرق نہ کروں تو موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی نہ ہوا. کم ترکو، نتیجہ کیا نکلا؟ نتائج نہیں، کتنے چھوڑ گئے. فرعون من جنات، باغات میں سے، عیون چشموں میں سے، ضرور کھیتیوں میں سے، و مقام کریم، اور گھر عمدہ عمدہ، مقام عمدہ عمدہ گھر، عمدہ عمدہ گھروں میں سے، و نعمت، اور آرام کا سامان، نعمت آرام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین، تھے وہ ان میں عیش کرنے والے، جن میں عیش کیا کرتے تھے چھوڑ گئے. کذالک، بات اسی طرح ہے. یہ تجدید ہے تحدید کی، دھمکی کو نئے سرے سے اللہ نے دہرایا. الامر کذالک، عبارت کیا تھی؟ الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، بات اسی طرح ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث بنایا ہم نے ان چیزوں کا. ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جنات، عیون، ضروع، مقام کریم، نعمتن. وارث بنایا ہم نے ان بنی اسرائیل کو، وارث بنایا ہم نے ان چیزوں کا. قومن آخرین، قوم دوسری کو، یعنی بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. اوپر لکھ لیں نمبر 2، یا ان کی اولاد، یا یہی وارث بنے یا ان کی اولاد وارث بنی. فما بقت علیہم السماء والارض، واپس آئے تھے مدت کے بعد اور پھر مالک بنی اسرائیل بن گئے تھے. فما بقت علیہم السماء والارض، نہ رویا ان پر آسمان اور زمین. وما کانوا منظرین، اور نہیں تھے وہ مہلت دیے ہوئے. اللہ کے غضب کا اثر دیکھو. فرعونیوں کا ہلاک ہونا کوئی بڑی بات نہیں. مولانا فما بقت کا جملہ لکھے، جلدی کریں. فما بقت ذکر بقا کا ہے، مراد بے پرواہی. نمبر 2، مراد اہل السماء و اہل الارض. نمبر 3، حقیقت مراد. اب میں تینوں باتیں حل کرتا ہوں. آسمان اور زمین ان پر نہ روئے، یہ کنایہ ہے بے پرواہ ہونے سے. ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی، فرعونی تباہ ہو گئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ کنایہ ہے بے پرواہی سے. مولانا جملہ تو سنائیں، کنایہ ہے کیا معنی؟ آسمان زمین نہ روئے یعنی میں اللہ کو کوئی پرواہ، مرتے مر جائیں، برباد ہوتے ہو جائیں. نمبر 2، یا مراد ہے فما بقت علیہم اہل السماء، آسمان والے ان پر نہ روئے، اہل الارض، زمین والے فرعونیوں پر نہ روئے. یا تیسرا قول کیا لکھوایا؟ حقیقت مراد ہے. مولانا آسمان نیک بندے کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اور زمین جہاں سے انسان کو روزی ملتی ہے، جہاں بیٹھ کر نیک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے نا، میری طرف دیکھ لیں، مہربانی کریں، کوئی اللہ کا نیک بندہ موحد ذاکر شاغل فوت ہوتا ہے، آسمان روتا ہے. پہلے تو اس کے نیک اعمال اوپر میرے پاس آیا کرتے تھے، یعنی آسمان میں جایا کرتے تھے، اب تو بند ہو گئے اعمال. زمین روتی ہے جہاں بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اب میرے اوپر ذکر کرنے والا بندہ نہیں رہا، فوت ہو گیا ہے. حقیقت مراد ہے. آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی، حدیث میں آیا ہے. آؤ جی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. سمرا اتباع موسویہ، سمرا نیچے تو لکھے سمرا اتباع موسویہ. البتہ تاکہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے. ایک معنی آپ نے لکھا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں، یعنی فرعون سے. اور دوسرا معنی یعنی فرعون کی طرف سے واقع ہونے والے عذاب سے. دوسرا معنی فرعون کی طرف سے واقع ہونے والے. اب عبارت یوں بنے گی، من العذاب المہین واقعا من فرعون. دوسری عبارت کیا بنے گی؟ واقعا، جو عذاب واقع ہونے والا تھا فرعون کی طرف سے.
انہو کان عالیہ یقیناً فرعون بڑا سرکش تھا، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا شرارت میں، وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ فَسَائِلْ بنی اسرائیل، البتہ تاکہ چن لیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو عَلَىٰ عِلْمٍ اوپر علم کے، نیچے لکھیں یعنی مستحق سمجھ کر، یعنی یہ مطلب ہے عَلَىٰ عِلْمٍ کا، مستحق سمجھ کر ہم نے ان کو چن لیا، یہ چننے کے مستحق العالمین جہان والوں پر، اپنے زمانے میں، نیچے لکھیں اپنے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے افضل تھے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ اور دی ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیوں میں سے، مَا فِي بَلَاءٌ مُبِينٌ کہ ان نشانیوں میں انعام تھا کھلم کھلا، من الآیات آیات کے سامنے لکھیں، مثلا دریا سے نجات، من و سلوہ کا نزول وغیرہ، یہ بادلوں کا برسنا، ظلنا بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ نازل ہونا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ دریا میں خشک راست، یہ ساری نشانیاں تھیں۔ بلاؤن کا کیا معنی کیا؟ انعام۔ کیا معنی کیا مولانا؟ انعام۔ خیال کریں، ان ہؤلاء لیقولون، التفات بس ہوئے اہل مکہ، قصہ ان کا چل رہا تھا، رخ مکے والوں کی طرف پھیر دیا، شکوہ آ گیا، ان ہؤلاء لیقولون، یقیناً یہ مکہ کے لوگ البتہ کہہ رہے ہیں، کیا؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں وہ مگر ہماری موت ہے پہلی، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم ہوں گے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے، نہیں وہ مگر ہماری موت ہے پہلی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں جی، اولا، یہ اولا بمانا سابق، اولا بمانا سابق، یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، لکھیں جی یہ ثانیہ کے مقابلے میں نہیں، یعنی جو حیات تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہونے والی، اس سے پہلی موت، کیا جملہ عرض کیا مولانا؟ کوئی دوستوں کو سمجھ آیا؟ پہلے بھی یہ بات گزری ہے، موتیں تو دو ہیں، ایک جو ہم موت گزار کر رہے ہیں، روح اور جسم جدا تھا، ایک موت اب آئے گی، وہ کہہ رہے ہیں پہلی موت، پہلی تو نہیں ہے، یہ تو دوسری موت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جو ہمیں آئے گی وہ تو دوسری ہے، یہ پہلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نا، دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے والی موت، یہ دنیا والی، یہاں ثانی اور اولا کا مقابلہ نہیں ہو رہا، یہاں دوبارہ زندہ، تم کہتے دوبارہ زندہ ہوں گے، نہیں، اس سے پہلی جو موت ہے نا، بس یہی موت ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ فاتو بے آبائنا، اتنی انتظار کون کرے؟ فاتو بے آبائنا، لے آؤ تم ہمارے باپ دادا کو نیچے لکھے زندہ کر کے، ابھی ابھی لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ باپ دادا اب تک تو وہ زندہ نہیں ہوئے، کب زندہ ہوں گے؟ اچھا، اب مولانا یہ میں نے جملہ آپ کو کیوں لکھوایا ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا الاولی، ان ہی الا حیاتنا، ہماری زندگی پہلی، نا یہاں پہلی اور ثانی کا مقابلہ نہیں ہو رہا، مقابلہ ہو رہا ہے یہاں سابق کا، جو پچھلی ہے نا ہماری، بس یہ وہی موت ہے، اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔ اصل مقصود ان کا دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا انکار کرنا تھا۔ اہم خیر ام قوم تبع، تخویف دنیاوی، کیا وہ مشرکین مکہ بہتر ہیں؟ اوپر لکھے قوت و شوکت میں، جلدی، قوت و شوکت میں بہتر ہے، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم بہتر ہے؟
والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یہ بہتر ہیں یا قوم تبا بہتر تھی؟ قوم تبا بہتر تھی، اگر وہ نہیں بچی تم کیسے بچو گے؟ تم تو ان سے کم ہو۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ مونا تبا کا لکھ لیں، ابو قریب، کاف کشش والی قریب، اسعد یمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا۔ بس یہ وہ آدمی تھا جس نے سب سے پہلے غلاف کعبہ چڑھایا تھا، کعبے پر غلاف چڑھایا تھا، اور اس نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ اس نے کہا میرا ایمان ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے علماء نے بیان کیا میں مانتا ہوں، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے مومن آپ پر ایمان لانے کا اقرار کیا تھا اس نے۔ نبی تھا یا نہیں تھا واللہ عالم۔ تبا اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جب تبا کی قوم نہیں بچی، وہ تم سے بہتر تھے، نہیں بچ سکے، تم کیسے بچو گے؟ انہم کانوا مجرمین، علت ہلاکت یقیناً وہ تھے مجرم عادی۔ وما خلقنا السماوات، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، درحالے کہ ہم کھیل بنانے والے ہوں، ہم کھیل کرنے والے ہو، تماشے کے لیے بنا نہیں بھائی نہیں۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان میں ہے وہ بھی الا بالحق، مگر نبی پاک کے لیے۔ ولکن اکثرہم لا لولا کا لما خلقت الافلاق، اب محبوب آپ نہ ہوتے تو میں پیدا ہی کچھ نہ کرتا۔ زمین و آسمان بنایا گیا حضور کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں واہ 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 جی واہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بالحق لاظہار الحق، بالحق لے حق ظاہر کرنے کے لیے، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ یوم الفصل، آخرت کا ڈراوا میں چھوڑوں گا نہیں، یقیناً فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، وقت مقرر ہے ان کا، میقاتہم وقت مقرر ہے ان تمام کا، یوم جس روز لا یغنی مولن، نہیں کام آئے گا کوئی دوست، اب مولن کسی دوست کا شیئن ذرا برابر، اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، کوئی شفیع قہری نہیں ہوگا کہ سفارش کر کے چھڑا سکے۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ بندہ جس پر اللہ نے رحم کیا، جس پر اللہ نے رحم کیا، اوپر لکھے اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا، یہ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ مگر جس بندے پر اللہ نے رحم کیا، اللہ بمانا لیکن جس بندے پر اللہ نے رحم کیا اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا۔ انہو هو العزیز الرحیم، کیوں بچے گا؟ انہو هو العزیز الرحیم، یقین اللہ زبردست ہے، کافروں سے بدلہ لے گا، اور رحیم رحم کرنے والا ہے، مومنوں پر رحم کرے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، اس پر لکھیں عذاب جسمانی، یہ تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، نہیں چھوڑوں گا میں اللہ۔ یقیناً درخت زقوم کا، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا بڑے گنہگار کا۔ اسیم کے نیچے کافر لکھیں۔ آپ کو زقوم بھول گیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عرض کیا تھا یہ جہنم کا لعاب ہوگا مجسم بشجر، ایک درخت کی شکل اختیار کرنے کا، زقوم۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا تھور، یہ تھور زقوم نہیں ہے، یہ جو جنگلوں میں پیدا ہوتا ہے، سرخ سرخ قسم کے اس پر کانٹے دار پھول لگتے ہیں، یہ علماء کرام بطور نمونہ بیان کرتے ہیں، ورنہ تھور کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ کل محل، تیل کی تل چھٹ کی طرح۔ آپ نے کبھی پکوڑے بنتے ہوئے دیکھے ہو نا؟ پکوڑا بنانے والا بندہ جو ہوتا ہے پکوڑے تیار کرتا جاتا ہے اور تیل میں جو نیچے میل جمع ہوتی ہے نا وہ چھلنی کے ساتھ اٹھا کر وہ ایک طرف پلیٹ میں ڈال دیتا ہے کسی برتن میں، اس تیل کی تل چھٹ، تیل کی میل کچیل کو کہتے ہیں محل، ایک معنی۔
دوسرا معنی کل محل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم مثل جوش مارنے گرم پانی کے، جیسے گرم پانی شم شم کھولتا ہے ایسے وہ کھولے گا، خضو ہو کہا جائے گا پکڑو اس بے ایمان کو، فاعتلو پتھکیل کر لے جاؤ اس کو، الی سواء الجحیم جہنم کے درمیان تک، سوا درمیان، زبانیہ فرشتوں کو کہا جائے گا فرشتوں کھینچ کر لے جاؤ اس کو، دھکیل کر دھکے دے دے کر لے جاؤ اس کو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ثم صبو پھر ڈالو تم فوق راسی من عذاب الحمیم اس کے سر کے اوپر سے جلتے ہوئے پانی کی عذاب میں سے، حمیم کھولتا ہوا پانی، جلتا ہوا پانی، گرم ترین پانی۔ سبحان اللہ۔ ذوق کہا جائے گا، یقالو نیچے لکھے استہزاءً مذاق کے طور پر کہا جائے گا چکھ، انک انت العزیز الکریم، ذوق پر لکھنا ہے عذاب روحانی، یہ روحانی عذاب ہے، چکھ یقیناً تو العزیز بڑی عزت والا تھا دنیا میں، کریم اور بڑا عہدے والا تھا، دنیا میں بڑا معزز تھا، الکریم کریم بنا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے تھے ثم صبوا فوق راسی من عذاب الحمیم، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے لکھ لیں جملہ، ان کے سروں کے اوپر سے ان کے منہ میں گرم پانی ڈالو۔ اب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ یہ صبو فوق راس ہی کا مطلب عرض کیا، ان کے سروں کے اوپر سے ڈالو، یعنی منہ میں ڈالو، اوپر کر کے سر کے اوپر سے۔ ھذا ما کنتم بہ تمترون، کہا جائے گا ان دوزخیوں کو عذاب روحانی نمبر 2، ان ھذا عذاب روحانی نمبر 2، یہ یقیناً یہ وہ ہے جس کے ساتھ تم شک کیا کرتے تھے، تمترون شک کرتے تھے، نیچے لکھے عذاب نہ ہوگا، تم شک کرتے تھے عذاب نہ ہوگا۔ ان المتقین بشارت، یقیناً شرک سے بچنے والے لوگ متقی پرہیزگار، فی مقام گھر میں ہوں گے، کون سا گھر؟ امین امن والا۔ اب مقام کے اوپر ایک لفظ لکھوانا ہے، سبب تنعم، تنعم کا معنی آرام، آرام کا سبب گھر۔ ان سے پوچھے جن کے گھر نہیں ہے، ذاتی کرائے میں دھکے کھا رہے ہیں، تو گھر کا ہونا آرام کا سبب، اور امین پر لکھیں کمال، امین پر لکھیں کمال، نمبر 1 ہو بھی گھر اور ہو بھی امن والا، کسی قسم کا خطرہ نہ ہو، پھر زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ فی جنات لکھیں کمال نمبر 2، دوسرا کمال وہ گھر کہاں ہوگا؟ فی جنات باغات میں، چاروں طرف باغ ہو، درمیان میں محل ہو، وہ عیون اور چشموں میں، آس پاس چشمے بہ رہے ہوں گے اس محل کے، یلبسونا سبب تنعم نمبر 2، آرام کا دوسرا سبب، ایک سبب محل مل گیا، دوسرا آرام کا سبب لباس مل گیا، پہنے گے من سندسن باریک ریشم میں سے۔ اس کے نیچے لکھے کمال نمبر 1، کپڑا ہوگا اور وہ بھی ریشم باریک، وَإِسْتَبْرَقٍ کمال نمبر 2، موٹے ریشم میں سے کپڑے پہنیں گے، متقابلین سبب تنعم نمبر 3، آرام کا تیسرا سبب متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، نیچے لکھے بوقت گفتگو، آمنے سامنے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ بات کریں میں رخ پھیر لوں، آپ پریشان ہو جائیں گے، میں ناراض ہوں، میں بات کروں آپ چہرہ ادھر کر لیں، میں پریشان ہو جاؤں گا کہ حضرات مجھ سے خفا ہو گئے نا۔ آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے ہر وقت، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ نے ہر وقت جلدی آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے، بس اور کوئی کام نہیں ہے نا، بوقت گفتگو، ایک دوسرے کے سامنے رخ کرنے والے، کذالک الامر کذالک
معاملہ اسی طرح ہے، بات اسی طرح ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، سبب تنعم نمبر 4، سبب تنعم نمبر 4، محل بھی مل گیا ایک، یلبسون لباس بھی مل گیا دو، متقابلین نفرت بھی نہیں ہے، محبت ہی محبت آمنے سامنے روخا، اور نمبر 4 زوجناہم بحور عین، ہم طلاقیں کرا دیں گے ان کی۔ یہ مانا ہے میاں صاحب تو سیاں دے ہو، نہیں ہم طلاق دلوا دیں گے، حوروں کو طلاق دے دو۔ زوجناہم کا مانا ہم طلاقیں کرا دیں گے، یہ مانا ہے۔ واہ بھائی واہ، زوجناہم میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں، جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم۔ لالا ٹھیک ہے، ہاتھ تکار ہاں ٹھیک ہے۔ زوجناہم مولانا دو معنی ہیں اس کے، حاشیے پر لکھیں ہم ان کا نکاح کرا دیں گے۔ نمبر 2 ہم ملا دیں گے بغیر نکاح کے، عیش کرو، عیش کرو نہیں لکھنا، ملا دیں گے۔ ایک معنی ہے انکحناہم، علماء انکحناہم، مجاہد رحمہ اللہ نے معنی کیا، بخاری شریف میں ہے۔ دوسرا معنی کررناہم، ہم ملا دیں گے ان جلد، ایک معنی ہم نکاح کرا دیں گے ان کا، دوسرا معنی ملا دیں گے، نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، لے جاؤ جہاں مرضی آئے۔ بحورن کالی حبشی رنگ والیاں عورتیں، اینن بٹن جیسی چھوٹیاں، معنی نہیں کرنے دیتے آپ، این جمع اینا کی، چھوٹی آنکھیں بٹن جتنی، ٹچ بٹن، ہاں ٹچ بٹن کڑک، ایسی نہیں بھائی نہیں۔ حورن حور جمع ہورا کی، گورے رنگ والیاں، اور عین اینا کی جمع عین جمع اینا کی، موٹی آنکھ والیاں۔ آپ کو حاشیہ بھی لکھوایا تھا سورۃ الصافات میں، آنکھ کا ذکر کیا ہے مولانا، آنکھ لکھوایا تھا جس کی آنکھ گول ہو کیا ہوتی ہے، اور یہ وہ سفیدی، یہ سارا ہو چکا حاشیہ۔ میاں صاحب اکھیاں نہیں دیکھنی ہیں ندیاں، مہربانی کرے۔ حورن عین، اچھا یدعون سبب تنعم نمبر 5، آرام کا 5واں سبب معقولات، فرمایا یدون فیہا، منگوائیں گے اس میں، مانگیں گے یعنی منگوائیں گے، مانگیں گے اس میں بے کل فاکہۃ، کمال نمبر 1، ہر قسم کے میوے، تمام کے تمام میوے، انار لے آؤ، مالٹے لے آؤ، ریڈ بریڈ، موسمی، ہاں جی، آمنین، کمال نمبر 2، بے خوف ہونے والے ہوں گے، اوپر لکھ لیں نہ داخلی نہ خارجی، ہر قسم کا امن، نہ اندرونی کوئی تکلیف ہوگی، نہ باہر سے کوئی تکلیف دیکھیں گے۔ لا یذوقون، سبب تنعم نمبر 6، آرام کا 6واں سبب خلود، نہیں چکھیں گے اس جنت میں موت، الا الموت الاولی، مگر موت پہلی جو دنیا میں ہو چکی۔ اس پر لکھیں سابقہ، یہ بھی وہی بات ہے، موتیں تو 2 ہیں، پھر پہلی کیوں کہا؟ پہلی سے مراد ہے وہ جو دنیا میں آئی تھی، لکھیں جو دنیا میں آئی تھی وہ موت۔ وَوَقَاهُمْ سبب تنعم نمبر 7، اور بچا لیا ہوگا ان کو ان کے رب نے، کس سے بچا لیا ہوگا؟ بچا لیا ہوگا ان کو اللہ نے عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، اس پر لکھے مولانا سبب حقیقی جنت، جنت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ فضلا من ربک، یہ فضل ہے تیرے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ فضیلت جنت، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، نیچے لکھ لیں تمام سورت سے متعلق، تمام
سورت سے متعلق پکی بات ہے، آسان کی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ساتھ، یعنی علی لسانک، بے لسانک، علی لسانک، آپ کی زبان پر ہم نے اس قرآن کو آسان کیا۔ ایک معنی یسرنا ہو پر لکھے قرآن۔ نمبر 2 حکم نامہ، یہ فضل اللہ مخلصین والا حکم نامہ آسان کیا آپ کی زبان پر۔ کیوں؟ حکمت لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے، اگر یہ لوگ نہ مانے نا بس آپ انتظار کیجئے۔ یہ تخویف دنیاوی ہے مشرکین کے لیے، لکھے سامنے جملہ حضرات، تخویف دنیاوی للمشرکین ووعدہ نصرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نصرت کا وعدہ، اور وعدہ ہے نصرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیجئے۔ انہم مرتقبون، یقیناً وہ انتظار کرنے والے، آپ انتظار کیجئے کس کا؟ اوپر لکھیں نزول عذاب کا، نزول عذاب کا انتظار کیجئے ان پر، یقیناً وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ اس پر لکھیں نزول ضرر کا آپ پر، نزول، وہ نقصان کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی آمنہ کے لال کو نقصان پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ حامیم الجاسیہ ہے، اس کا شبہ پہلے لکھ لیں۔ عرض کیا تھا ہر صورت میں ایک ایک شبے کا جواب ہے۔ شبہ، ہمارے معبود شفیع غالب نہیں، اور ہماری پکاریں سنتے بھی نہیں، ہمارے حالات جانتے بھی نہیں، ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو پکارا کرتے تھے۔ جواب، ہم نے دین کا راستہ واضح کر دیا ہے، اس پر چلو۔ اور گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر غیر اللہ کو نہ پکارو۔ آئے گا انشاءاللہ آگے شبے کا جواب آیت میں، پھر میں آپ کو عرض کروں گا۔ سورت کا میں نے اسمی ربط لکھا، دخان والا عذاب آ گیا تو امت کافرہ جاسیہ نظر آئے گی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ مانوی ربط شبے کا جواب ہے۔ دعویٰ وہی ہے کہ الدعاء للہ عبادہ، نفی شرک فی الدعاء۔ سورت کے امتیازات میں نے تو بہت سارے لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ عرض کر دیتا ہوں۔ کفار کہتے تھے وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ کریں گے انشاءاللہ، حاشیے پر آپ کو لکھواؤں گا، یہ قول اس صورت میں ہے۔ کفار کا جینا اور مرنا برابر ہے، سوا محیاہم، یہ مضمون اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ 5 چیزوں کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں، نمونہ آپ کو سنا دیا، مجھے شبہ سنائیں۔ ہمارے معبود شفیع غالب، وہ پکارے سنتے، حالات کو جانتے، پھر کیوں پکارتے ہو؟ ہمارے آباء و اجداد جو پکارا کرتے تھے، تو جواب دیا ہم نے دین حق کے راستے کو واضح کر دیا ہے۔ جب دین حق واضح ہو چکا، اب گمراہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، غیر اللہ کی پکار چھوڑ دو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تمہید ما ترغیب. تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا. کتاب سے مراد پورا قرآن یا سورت؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا. کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. وہ اب صفات آ گئی منزل کی جو زبردست ہے پکڑنے میں، حکمتوں والا مہلت دینے میں. اس کے مضامین کو خوب سمجھ لو کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، عزیز حکیم ذات کی طرف سے. ان فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1. یہ صورت کہتی ہے دیکھو تو صحیح، توحید کے لیے آسمان و زمین بنائی، باقی چیزیں بنائی. آؤ توحید کو سمجھو. یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. شاگرد 2 قسم. کون سے؟ مستفیدین اور محرومین. فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین للمؤمنین، مومنوں کے لیے کئی نشان ان کو فائدہ ہوگا. وفی خلقکم، اب ترقی اپنی پیدائش کو دیکھو، چوپایوں کے پھیلنے کو دیکھو، کیسے جانور پھیل رہے ہیں. وفی خلقکم، تمہارے پیدا کرنے میں. وما یبث من دابہ، اور جو پھیل رہے ہیں جانوروں میں سے. زمین میں جو جانور پھیل رہے ہیں جاندار، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، ہر جاندار چیز جو زمین پر ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. جو پھیل رہی ہیں جاندار چیزیں، اس میں بھی آیات ان کئی نشانیاں ہیں. لیکن مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا یوقنون، جو یقین رکھتے ہوں. واختلاف اللیل والنہار، اور مختلف ہونا رات کا اور دن کا، کبھی رات کبھی دن، کبھی روشنی کبھی اندھیرا. اور جو اتارا اللہ کریم ہے من السماء، آسمان سے یعنی بلندی سے، من رزق، کوئی رزق. اللہ نے بارش کو رزق فرمایا، نیچے لکھ لیں یعنی بارش، چونکہ رزق کا سبب بارش ہے، اللہ کریم نے بارش کو بھی رزق فرمایا. فحیا، بس آباد کر دیا اس کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے ویران ہونے کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، کبھی تیز ہوا، کبھی ایستا ہوا، کبھی شمال سے آئی، کبھی جنوب سے آئی، کبھی ادھر سے چلی، کبھی ادھر سے چلی، کبھی تیز ہے کبھی ہلکی ہے، ہواؤں کا الٹ پھیر. اس میں بھی آیات ان کئی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں. یعقلون، عقل سے کام لیتے ہوں. عقل تو ہے، کام لے تو. یہ آیتیں ہیں اللہ کریم کی، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق ٹھیک ٹھیک. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پس کون سے کلام کے ساتھ. حدیث کا معنی کلام، کون سے کلام کے ساتھ. بعد اللہ، اللہ کے بعد. وآیاتہ، اس کی آیتوں کے بعد. یؤمنون، ایمان لائیں گے. ہاں، ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ساتھ کس کلام کے؟ اللہ کے چھوڑنے کے بعد، اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ. اب محرومین کا ذکر، نیچے لکھ لیں محرومین. مستفیدین تو وہ تھے، اب محرومین. بڑی ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے. افاق، جو بہت بڑا جھوٹا ہو. نیچے لکھے عقائد میں. افاق ڈبل جھوٹا، بڑا جھوٹا. اسیم، بڑا نافرمان. نیچے لکھے ہیں عمل میں، اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے. یسمع آیات اللہ، جو سنتا تو ہے اللہ کی آیتیں. یہ اس پر لکھ لیں قسم نمبر 1. جو محروم تھے ان کی ایک قسم، جب سنتے اللہ کی آیتیں، تتلا نہیں، سنتے اللہ کی آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، ثم یصر مستکبرا، پھر اڑا رہتا ہے. یہ ثم استبعادیہ ہے، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے یار. آیتیں سنے اور آکڑ کرے، آیتیں سنے اور ضد پر اڑا رہے، کمال ہے. ثم استبعادیہ، عقل سے یہ بات بڑی دور ہے. یصر، اڑا رہتا ہے. مستکبرا، طرح حالے کہ آکڑ کرنے والا ہوتا ہے، کفر پر اڑا ہوا ہے. کلم یسمعها، گویا کہ نہیں سنا اس نے ان آیات کو، سنا ہی نہیں ہے. فبشرہ بعذاب الیم، اب مانا خوشخبری والا کریں گے، خوشخبری دے دو اس کو. نہ
استعارہ تحکمیہ، خبر دے دو میرے محبوب اس کو دردناک عذاب کے ساتھ۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، زجر نمبر 2، وہ پہلی زجر تھی، یہ دوسری، اس پر لکھ لے قسم ثانی۔ قسم ایک قسم تو وہ تھی نا کہ جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے لیکن ایسے اڑا رہتا ہے اور تکبر، گویا کہ اس نے سنی بھی نہیں ہے، سنی تو تھی، ایسے بنا رہتا ہے جیسے۔ اور دوسری قسم اذا علم من آیاتنا، جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، آیتوں کا پتہ چلے نا۔ دوسری قسم اتخذا ہوا، بنا لیتے ہیں آیتوں کو مذاق۔ پہلے نے مذاق نہیں بنایا تھا، دوسرے نے مذاق بنایا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ نیچے لکھے آخرت میں یہ محرومین کا نتیجہ بیان کیا، من وراء جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی۔ یہ عذاب کی تعین آ گئی، عذاب ہوگا کون سا؟ یہ جہنم۔ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہ کام آئیں گے ان کے نفی شفاعت کاری، ان کے قلم ہاتھ میں نہیں کام آئیں گے ان کے ما وہ اعمال صالح، اعمال صالحہ، کسبوا جو انہوں نے کمائے تھے، شیئا ذرا برابر۔ میں نے ما کا کیا معنی کیا؟ اعمال صالحہ کام نہیں آئیں گے۔ دوسرا معنی ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہیں کام آئیں گے ان کے اعمال شرکیہ، جو غیر اللہ کو پکارا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گے ذرا برابر، غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ ولا متخذوا، اور نہ وہ معبودان باطلا، محکمہ نہ لکھے معبودان باطلا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اتخذوا من دون اللہ اولیاء، بنایا تھا انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز، جن کو اللہ کے سوا کار ساز بنایا تھا وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ حاذا ہدا، یہ جتنا بھی ذکر ہوا، حاذا کا معنی جمیع ما ذکرا، یہ جتنا بھی ذکر ہوا، ہدن ہدایت نری، این ہدایت ہے۔ والذین کفروا، تخفیف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کا، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، سختی سے، رجز معنی سختی، علیم دردناک۔ مولانا مہربانی کریں آیت کو دیکھیں، ذرا نظریں نیچی کریں، مہربانی کریں۔ جب معلوم ویزا عالمہ پر انگلی رکھیں، میں نے رکھی ہوئی ہے میاں صاحب انگلی، ویزا بڑے علماء غور کریں، ویزا عالمہ من آیاتنا شیئا، اور جب معلوم کر لیتے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز، اتخذہا ہزوا، بنا لیتا ہے اس کو مذاق۔ اب ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اتخذہا ہزوا، اگر ہاں ضمیر لے جاؤ آیات کی طرف تو لفظاً تو درست ہے۔ مونا آیتوں کو دیکھیں، مہربانی کریں، نظر نیچی کریں۔ ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، جب معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز تو بنا لیتا ہے ان آیتوں کو مذاق۔ یہ لفظاً تو بات درست ہے، مانن درست نہیں ہے۔ میرے سوال پر تو غور کریں، لفظ تو درست ہے، ٹھیک ہے، ہاں ضمیر آیات کی طرح، معنی درست نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آیت کو دیکھیں، معلوم کر لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے شیئن، کسی چیز کو، معلوم کر لیتے ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو، بنا لیتا ہے آیتوں کو مذاق۔ معلوم چیز کو کیا اور مذاق آیتوں کو بنایا۔ سوال نہیں سمجھ آیا؟ معلوم کیا شیئن، چیز کو، پتہ چلا شیئن کا، معلوم ہوا شیئن کا، علم ہوا شیئن کا، مذاق بنایا آیات کو۔ اگر ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، لفظ تو ٹھیک ہے لیکن مانن ٹھیک نہیں ہے۔ معلوم کیا آیات کو، معلوم کیا چیز کو شیئن، اور مذاق بنایا آیات کو۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی۔ اب ہاں ضمیر کو ہم لے جاتے ہیں شیئن، چلو ٹھیک ہے جی، اشکال آپ کا بڑا وزنی ہے، ہم آیات کی طرف نہیں لے جاتے، ہاں ضمیر لے جاتے ہم شیئن کی طرف،
اس نے معلوم کیا ہماری ایتوں میں سے کسی چیز کو تو اس چیز کو مذاق بنایا. چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, معنی تو ٹھیک ہے, اس چیز کو مذاق بنایا, لیکن لفظ درست نہیں ہے. شے مذکر ہے, ہاں ضمیر مؤنث ہے. اشکال سمجھ آ گیا؟ دونوں صورتوں میں اشکال ہے. اب پھر دہراتا ہوں, ذرا غور کریں. ہاں ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف, لفظ تو ٹھیک ہے, لفظ درست ہے, معنی درست نہیں بنتا. معلوم کیا کسی چیز کو, مذاق بنایا آیات کو. اچھا نہیں, ہم ہاں کو جو ہے نا شیئن پر راجع کرتے, شیئن کی طرف. ٹھیک ہے جی, معلوم کیا اس نے ہماری آیتوں میں کسی چیز کو, اس چیز کو مذاق بنایا, معنی تو ٹھیک ہے, لفظ جو ٹھیک نہیں ہے. ہاں ضمیر مؤنث ہے, شیئن مذکر ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہے لکھیں جی. جواب, ہاں ضمیر راجع ہے شیئن کی طرف بتأویل آیات, کیونکہ شیئن آیات کا بیان ہے. شیئن آیات کا بیان ہے. دوسرا جواب لکھیں, ہاں ضمیر راجع ہے آیات کی طرف. ہاں ضمیر راجع ہے لیکن معلوم تو کیا شیئن کو. وہ ایسا ظالم ہے کہ معلوم اور غیر معلوم ہر ایک کو مذاق بناتا ہے. دوسرے جواب پر ذرا غور کریں جو آپ کو لکھوایا. ہاں ضمیر راجع آیات کی طرف. دیکھیں مولانا, ہاں ضمیر راجع ہے. پھر اشکال کہ اس نے معلوم تو شیئن کو کیا اور مذاق آیات سے بنایا. ہم نے کہا ہاں ضمیر راجع آیات کی طرف, اس نے ایتوں کو مذاق بنایا. بھئی معلوم تو شیئن کو کیا تھا. ہم نے کہا جس کو معلوم کیا اس کو بھی مذاق بنایا, جس کو معلوم نہیں کیا اس کو بھی مذاق بنایا. جس بات کا پتہ ہے اس سے بھی مذاق, جس کا پتہ نہیں ہے اس سے بھی مذاق. او مولانا سبحان اللہ. اب عجیب بات ہے, ذرا آیتوں کو دیکھیں, مہربانی کریں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. آپ نہیں دیکھ رہے, بشر بعذاب علیم, لہم عذاب مہین, آگے لہم عذاب عظیم نہیں دیکھا آپ نے, لہم عذاب من رجز علیم. یہ بار بار عذاب کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ لکھیں, چونکہ شرک کام بہت برا ہے اور اس کی سزا بہت بری ہے, اس لیے تکرار کیا. ورنہ جو چیز اہم ہو نا اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے, جو چیز خطرناک ہو اس سے بار بار ڈرایا جاتا ہے. سبحان اللہ. عذاب کا حکم یہ بار بار بیان کر رہے ہیں, عذاب ہوگا, عذاب ہوگا, عذاب ہوگا. علت بھی بار بار ذکر کی, قرآن نہیں سنتا, اعتراض کرتا ہے, مذاق بناتا ہے, ہوش ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بار بار کیوں آیات آ رہی ہیں؟ تکرار آیات کیوں ہیں؟ خطرناک چیز تھی نا, اس سے ڈرانے کے لیے, تاکہ تکذیب سے بچ جائیں, مسخری سے بچ جائیں. اللہ الذی سخر لکم البحر, دلیل عقلی نمبر 2 علی سبیل الترقی. سبحان اللہ. مونا ہاذا ہدن, ہاذا کا میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے, جمیع ما ذکر, سامنے اور لفظ لکھیں, ہاذا وجہ عذاب. لکھیں جی, وجہ عذاب.
ہم نے حکم نامہ بھیجا، اعراض کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، پھر عذاب نہ دوں تو کیا کروں؟ دوسرا قول لکھے ھذا مراد قرآن، تیسرا جمیع ما ذکر فی ھذہ السورہ، جو کچھ اس صورت میں ذکر ہوا۔ تیسرا قول جمیع ما ذکر فی ھذہ السورہ، سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ وہ سخر لکم البحر، جس نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کیوں مسخر کیا تاکہ چلیں کشتیاں اس میں، بامرہ حضرت شیخ جیلانی کے حکم سے، ولتب میاں عراش کے حکم سے، فیہ بامرہ، اے مولا لیے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، ایسے چلیں کشتیاں، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ، نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور، اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے، بے امر ہی، اللہ کے حکم سے، حکم والے کے تکوینی، والے تب تو من فضل، تاکہ تلاش کرو تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اللہ کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، سخر لکم، اور کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیع من ہو، عقیدہ رکھو، اے تاکہ دو لکھیں جی، اے تاکہ دو جمیعن کے نیچے، اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ رکھو تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد قلعے والے فرماتے تھے اعتقدوا جمیعا منہ، عقیدہ رکھو تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان فی ذلک، یقیناً اس بات میں، البتہ ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، مستفیدین، اس قوم کے لیے جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ قل للذین آمنوا یغفروا، تخفیف دنیاوی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، مومنوں کو فرما دیجئے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، بخش دیں، معاف کر دیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ حضرت مولانا حسین علی سے مانا کرتے تھے لا یرجون لا یعتقدون، عقیدہ نہیں رکھتے اردو والے۔ آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے، ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں دو لفظ، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا ان دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ لیجزی، چھوڑو بڑے آئے چلے گئے، ہاں کوئی عذاب شذاب نہیں ہے، ایسے ڈراتے ہو تم۔ جو اللہ کے دنوں کا عقیدہ نہیں رکھتے درگزر کریں، یغفروا درگزر کریں، لیجزیکم بما کانوا یکسبون، درگزر کریں، پرواہ نہ کریں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ معاف کر دیں، مولانا نیچے لکھو یغفروا کے نیچے، وہ سامنے حاشیے پر لکھ لیں، یعنی وہ انتقام نہ لو جس سے مقصود اپنی تسکین قلب ہو۔ نوٹ نمبر 1، اپنی ذات کا بدلہ نہ لیں۔ نمبر 2، اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ کا کلمہ بلند کرنا، جہاد، اللہ کا کلمہ اعلاء کلمت اللہ میں رکاوٹ بنے تو مقابلہ کرو۔
لِيَجْزِيَكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ بدلہ دے اللہ اس قوم کو بما کانوا، اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کیا کرتے تھے اللہ بدلہ دے گا۔ لِيَجْزِيَ متعلق ہے یغفروا کے، لِيَجْزِيَ متعلق ہے درگزر کرو اللہ بدلہ لے گا ان سے، اللہ کریم اس کا بدلہ لے گا۔ یہ یا لِيَجْزِيَ اس کا تعلق ہے اللہ کے ایام ضرور آئیں گے ان سے متعلق ہے۔ لَتَعْتِيَنَّ أَيَّامُ اللَّهِ، اللہ کے دن ضرور آئیں گے۔ پھر کیوں آئیں گے اللہ کے دن عذاب والے؟ لِيَجْزِيَ قَوْمًا، تاکہ اللہ کریم سزا دے اس قوم کو، ایک قوم کو، بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے جو وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ جو بندہ عمل کرے گا نیک فلنفسہ، خال الہی ہے، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی بس اپنی جان کے فائدے کے لیے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کرے گا فَعَلَيْهَا بابا اسی کے اوپر ہوگا، اللہ ضرر کے لیے ہوتا ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے موت کے بعد، عمل کرنے کے بعد موت اللہ کے یہاں پیشی ہونی ہے۔ آگے نیا مضمون ہے انشاءاللہ زور کے بعد حل کریں گے۔